بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ آپ کے شیعوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی جو کچھ ان کو ظالم بادشاہوں اور عام کافروں سے اذیت پہنچی تھی، اور التجا کی دعا کریں تاکہ خدا ان کے آزار سے نجات دے۔ نوح علیہ السلام نے ان کی استدعا قبول کی اور نماز پڑھ کے دعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرماتا ہے کہ اپنے شیعوں سے کہو کہ خرما کھائیں اور اس کا بیج بوئیں اور اس کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اس میں پھل لگنا شروع ہو۔ جب وہ درخت بارآور ہو جائیں گے اس وقت ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور یہ خبر اپنے شیعوں سے بیان کی۔ وہ لوگ بھی مسرور ہوئے اور انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ان درختوں میں میوے لگنے شروع ہوئے۔ وہ لوگ میوے لے کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور وعدہ وفائی کے طالب ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان خرموں کو بھی کھا لیں اور ان کے بیج بوئیں۔ جب ان کے درخت بارآور ہوں گے اس وقت میں ان کو نجات دوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے چونکہ گمان کیا کہ ان سے وعدہ خلافی ہوئی، اس لیے ان میں سے تہائی لوگ دین سے پھر گئے، 2/3 رہ گئے۔ ان لوگوں نے ان باقی ماندہ خرموں کو کھایا اور ان کے بیج بو دیے۔ جب ان کے درختوں میں پھل آئے ان کے میوے لے کر وہ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ خود وعدہ وفا کیجئے۔ نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، پھر وحی آئی کہ ان خرموں کو بھی کھا لیں اور ان کے بیج بوئیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام کے 2/3 شیعہ دین سے برگشتہ ہو گئے۔ صرف ایک ثلث باقی رہ گئے جو اطاعت پر قائم تھے اور پھر خرموں کو بویا۔ جب ان میں پھل آئے وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ پھل لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے دین پر بہت کم لوگ باقی ہیں، ہماری تکلیفوں کے دفعے میں تاخیر ہوگی تو ہم سب دین سے پھر جائیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور مناجات کی کہ پروردگار، میرے اصحاب میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اگر ان کو نجات نہ ملے گی تو ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ بھی ہلاک نہ ہوں۔ پس ان کو وحی ہوئی کہ تمہاری دعا میں نے قبول کی، لہٰذا کشتی تیار کرو۔ اور دعا کے قبول ہونے اور طوفان کے آنے کے درمیان 50 سال کی مدت گزری۔ معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت زمین کے تمام پانیوں کو طلب کیا اور سوائے آب گندھک اور آب تلخ کے سب نے قبول کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام نے تمام پانیوں کو طلب کیا۔ جن چشموں نے آپ کا حکم قبول نہ کیا ان پر آپ نے لعنت کی تو وہ تلخ اور کھاری ہو گئے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 1 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے حکم دیا تو اس دن سب نے روزہ رکھا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کشتی نوح کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی، چوڑائی 800 ہاتھ اور اس کی گہرائی 80 ہاتھ تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر جودی پر ٹھہری۔ دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں حیوانات کے لیے 90 مکانات بنائے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کس سبب سے حق تعالیٰ نے تمام زمینوں کو غرق کیا حالانکہ اس میں اطفال اور وہ لوگ مثلاً دیوانے بھی تھے جن کے لیے گناہ نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا کہ ان میں اطفال نہیں تھے کیونکہ خدا نے 40 سال قبل سے قوم نوح کی سلبوں کو اور ان کی عورتوں کے رحموں کو عقیم کر دیا تھا، لہٰذا ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا اس کو اپنے عذاب سے ہلاک کرے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اس لیے ہلاک ہوئی، بقیہ اور لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ تکذیب کرنے والوں کی تکذیب سے راضی تھے، اور کوئی شخص اگرچہ کسی امر میں شریک نہیں ہوتا لیکن اس پر رضامند رہتا ہے تو گویا وہ بھی اس میں شریک رہا اور اس امر کا مرتکب ہوا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے
کہ جب نوح کشتی سے اترے، ابلیس نے ان کے پاس آ کر کہا، زمین میں کسی شخص کا احسان مجھ پر آپ کے احسان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے ان فاسقوں پر لعنت کی اور سب کو جہنم میں پہنچا دیا اور مجھ کو ان کے گمراہ کرنے کی محنت سے راحت بخشی، لہٰذا 2 خصلتیں آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ اول یہ کہ ہرگز کسی پر حسد نہ کیجیے، کیونکہ حسد نے میرے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ دوسرے، حرص ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ حرص نے آدم کے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نجف دنیا میں سب سے بلند ایک پہاڑ تھا، اور وہ وہی پہاڑ تھا جس کے بارے میں نوح کے لڑکے نے کہا تھا کہ اسی پر پناہ لوں گا جو مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس وقت خدا نے اس پہاڑ کو وحی فرمائی کہ کیا تجھ پر لوگ میرے عذاب سے پناہ لیں گے؟ یہ سن کر وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نرم ریت بن گیا، اور بجائے اس کے کہ وہاں ایک بڑا دریا پیدا ہو گیا جس کو نی کہتے ہیں، پھر وہ دریا خشک ہو گیا تو نی جف یعنی دریائے نی کہنے لگے۔ پھر اس دریا کا یہی نام ہو گیا اور کثرت سے استعمال سے نجف رہ گیا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے چوہوں کی زیادتی کی شکایت کی۔ خدا نے چیتے کو حکم دیا، اس نے چھینکا، اس کے دماغ سے بلی گری، اور غدرے کی زیادتی کی شکایت کی تو خدا نے ہاتھی کو حکم دیا، اس نے چھینکا، اس کے دماغ سے سور گرے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے خچر کو کشتی میں داخل کرنا چاہا، وہ رک گیا کیونکہ شیطان اس کے دونوں پیروں کے درمیان موجود تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے شیطان داخل ہو، اور درخت خرما کی ایک چھڑی سے خچر کو مارا تو وہ کشتی میں داخل ہوا، اور شیطان بھی داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ 2 خصلتیں آپ کو سکھاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے گفتگو کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، حرص سے پرہیز کیجیے جس نے آدم کو بہشت سے نکالا، اور حسد سے احتراز کیجیے جس نے مجھ کو بہشت سے باہر کیا۔ اس وقت خدا نے نوح کو وحی فرمائی کہ اس کا یہ قول مان لو اگرچہ وہ ملعون ہے۔